اب تیسری خلافت کا دور گزرا، امیر المومنین کا دور ہے. امیر المومنین شام فتح کرنا چاہتے تھے. رستے میں جمل آ گئی. جمل نے علی کا رستہ روک دیا، علی کو شام نہیں جانے دیا. علی واپس پھر مدینہ بھی نہیں گئے اور کوفہ دارالحکومت بنا لیا. دوبارہ شام پہ حملہ کرنا چاہا تو صفین آ گئی. صفین کی وجہ سے علی شام نہ جا سکے اور صفین کی جنگ میں مصروف ہو گئے. پھر اس کے بعد علی ہی کے لشکر میں مخالفت ہو گئی، علی کی اندر ہی کے لوگوں نے علی کی مخالفت کرنی شروع کر دی. یہ کوئی آج کی عادت نہیں ہے. انہوں نے امیر المومنین کے لشکر میں رہ کے علی پہ عدم اعتماد کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں علی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حاکمین کا فیصلہ ہوا اور جیتی ہوئی صفین جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو رہی ہے. ابھی امیر المومنین صفین سے نکلتے ہیں تو خارج علی کو نہروان میں لے آتے ہیں اور مقدسین کا گروہ ہے. انہیں کتابوں میں تاریخ میں مقدسین لکھا گیا. مقدسین کیوں لکھا گیا؟ ان کے چہرے پہ داڑیاں اور ماتھے پہ سجدوں کے نشان، ہاتھوں پہ لمبی تسبیحاں، اور یہ عبادت گزار کا روح بنا کے علی کے سامنے آ گئے. اور 40 ہجری کو مولا علی کی شہادت ہو جاتی. مولا امام حسن آتے ہیں، شام فتح کرنا چاہتے ہیں. قلت انصار کی وجہ سے، کم لوگ ہونے کی وجہ سے امیر جناب امام حسن مجتبیٰ شام نہیں جاتے. اب صلی اللہ محمد. اب جناب امام حسین شام فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوفہ والے بے وفائی کر دیتے ہیں. کربلا میں امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. 4 حجتوں کی خواہش تھی فاتح شام بننا. آخری اذان پڑھنے لگا ہوں. 4 حجتوں کی خواہش تھی کہ ہم شام فتح کریں. رسول فاتح شام نہ ہوئے، علی فاتح خیبر بن گئے، فاتح خندق بن گئے، فاتح بدر و حنین ہو گئے، فاتح شام نہ ہو سکے. حسن کے معاہدے کو دنیا نے بہت اچھی نظر سے دیکھا، فاتح شام نہ ہو سکے. حسین فاتح کربلا ہو گئے، فاتح شام نہ ہو سکے. اب جنگ دیکھنا، جملہ پہلی بار منبر سے یہ نوکر ہی پڑھنے لگا ہے اور یہ نوکر ہی کا اعزاز رہے گا. اور میں یہی جملہ لے کے شہزادی کے سامنے بروز قیامت اٹھنے لگا ہوں. اتنی دلیر تھی، اتنی جرت تھی میری عالیہ میں. لوگ کہتے ہیں کہ بی بی قید ہو کے شام گئی، شہزادی کربلا سے ہمیشہ مسائب شہزادی نہیں انداز میں سننا ہاں کا. اور ہمیشہ فاتح کا طریقہ ہوتا ہے، جب یہ شہروں کو کرتے ہیں نا، ایک شہر ان کے قبضے میں آتا ہے تو یہ اس شہر سے نکل کے اگلے شہر میں جاتے ہیں. فاتح پیچھے پیچھے جاتا ہے، مفتوح دیوار کے ساتھ لگتا ہے. اگر تو علی کی بیٹی کربلا سے پیچھے کی طرف جاتی تو مورخ لکھ دیتا کہ یزید فتح کرتا کرتا مدینے تک پہنچ گیا. بی بی نے اسے کربلا سے ادھر نہیں جانے دیا، بی بی نے پیچھے کو موڑا. تو شام سے نکلا تھا، تیرا سب سے پہلا ساتھ کس نے دیا؟ کوفہ. چلو پہلے کوفے پہنچو. یہ علی کی بیٹی ہاں کے لے کے آ رہی ہے. ان کو کوفہ کی گلیوں سے گزارا، گزارتی گزارتی بی بی شام میں پہنچ گئی. اب وہاں آ گئی ہے جہاں علی آنا چاہتے تھے. اب میں اس مرحلے میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں. جس مرحلے پہ گفتگو آ گئی ہے واللہ با حسین میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں. بی بی شام لے آئی. یہاں رسول آنا چاہتے تھے، یہاں علی آنا چاہتے تھے. حسن کی خواہش تھی، حسین کی خواہش تھی. بی بی شام کے باہر پہنچی. یہ ہے شام. بڑے بڑے محل دیکھے، ملوکیت کو دیکھا، سلطنت کو دیکھا، تخت اور تاج دیکھے، لشکر دیکھے. بی بی نے کہا اچھا یہ تھی وہ طاقت جو میرے بابا کے خلاف تو نے 42 سال اکٹھی کی. یہ تھی وہ طاقت جو تو نے حسن کے خلاف استعمال کی. اس گھر میں بیٹھ کے سازشیں کرتا تھا، یہاں سے مشیر بھیجتا تھا، یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا. بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا. رسول کا قاتل چھپے گا، علی کا قاتل چھپے گا، حسن کا قاتل چھپے گا. اب میں تم سے بدلہ لوں گی. اب میں تمہیں گالی نہ بناؤں، مجھے زینب نہ کہنا. اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو، مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. اب بی بی فاتحانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں
بی بی بازار شام کو رونتی ہوئی، بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے زمین بوس کرتی ہوئی، شہزادی رونتی ہوئی فاتح خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو، بابا جس بات پہ قابو رکھے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصاحب کا رخ پڑنا، یوں خطبے کی تلوار کو بے نیام کرتی ہوئی، اپنے لفظوں کی دھار سے رگیں کاٹتی ہوئی شہزادی فاتح بن کے اس کے دربار میں داخل ہوئی۔ 42 سال سے چھپ کے بیٹھا تھا، اسی کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے شہزادی کو دیکھا، چہرے پہ وہی علی والا روب، منہ میں وہی علی والی زبان، لہجہ بھی وہی علی والا، گفتار بھی وہی عباس والی۔ اسے کہا کون قتل ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا، ایسے لگ رہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا۔ بی بی نے یوں دربار میں پہلا قدم رکھا، اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے۔ اس کو اس کے سفیروں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تو نے حسین کو؟ جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا، علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا۔ اتنا کہنا تھا، شہزادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا۔ شہزادی نے کہا اے معاویہ زادہ، تم نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روک تاکہ میں تم سے بات کر سکوں۔ جس نے کہا روشن دان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، گھوڑے کی فطرت ہے، وہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے، ان کے سموں کو روک، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں، یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں۔ شہزادی نے کہا اوس کو چپ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی واپس نہیں آئی، جس گھوڑے کا پاؤں اٹھاتا نہیں چلی گیا، جہاں سے ہوا نکلی تھی واپس نہیں گئی، جو سانس نتھرے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی، حلق وہی کا وہی رک گیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی۔ جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی، بی بی نے اس کے ناپاک بدن کی روح واپس کی، اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا، اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے، کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا، کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا، کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کیا کیا تو نے علی کی بیٹی؟ یہ تو نے کیا کر دیا میرے بھرے دربار کو؟ بی بی نے کہا تو نے کیا کہا تھا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، اب بتا قیدی تو ہے یا قیدی تو ہے یا ہم ہے؟ اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تو نے ہمارے اختیار کو نہیں مانا تھا؟ ہم تو مشیت الہی کے پابند تھے۔ اس نے دربار میں چہرے پہ موت کی زردی لا کے کہا علی کی بیٹی تو نے میرے دربار میں ہر جسم سے جان کیوں نکال دی ہے؟ بی بی کا سن انا اذان من اللہ،